السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج ہم بات کرنے والے ہیں مرکز نظام الدین کے وہ 5 بڑے فیصلے جنہوں نے تبلیغی جماعت کی تاریخ ہی کو بدل دیا۔ وہ کون کون سے فیصلے ہیں آپ حضرات بھی سنیے۔ آج ہم تبلیغی جماعت کی تاریخ کے ایک نہایت اہم موضوع پر گفتگو کرنے والے ہیں۔ مرکز نظام الدین صرف ایک جگہ کا نام نہیں بلکہ پوری دنیا میں پھیلی دعوتی محنت کا ایک تاریخی مرکز ہے۔ گزشتہ کئی سالوں میں یہاں ایسے فیصلے ہوئے ہیں جن کے اثرات دنیا بھر کی تبلیغی جماعت پر پڑے ہیں۔ آئیے ان اہم فیصلوں اور ان کے اثرات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلا فیصلہ، دعوتی محنت کو ہندوستان سے پوری دنیا تک پہنچانا۔ یہ کام حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں نظام الدین مرکز سے ایک بڑا فیصلہ یہ ہوا کہ دعوتی محنت کو صرف ہندوستان تک محدود نہ رکھا جائے بلکہ پوری دنیا تک پہنچایا جائے۔ اس فیصلے کے بعد مختلف ممالک میں جماعتیں بھیجی گئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے یہ محنت ایشیا، افریقہ، یورپ اور عرب ممالک تک پہنچ گئی۔ آج دنیا کے سینکڑوں ممالک میں تبلیغی جماعت کی موجودگی میں اسی سوچ کا نتیجہ ہے۔ دوسرا فیصلہ، چلہ اور دعوتی سفر کے نظام کو ایک بہترین منظم کرنا۔ ابتدائی دور میں دعوتی سفر محدود تھا، لیکن بعد میں نظام الدین مرکز سے اس محنت کو باقاعدہ ترتیب دی گئی۔ 3 دن، 40 دن اور اسی طریقے سے 4 ماہ کی جماعتوں کا نظام مضبوط ہوا۔ اس سے لاکھوں افراد کو دعوتی ماحول ملا اور بہت سے لوگ دین کی طرف متوجہ بھی ہوئے۔ تیسرا ایک بڑا فیصلہ کہ عالمی اجتماعات اور بڑے مراکز کا قیام۔ نظام الدین مرکز نے مختلف ممالک میں دعوتی مراکز اور اجتماعات کی حوصلہ افزائی کی۔ اس کے نتیجے میں بنگلہ دیش، پاکستان اور افریقہ، اسی طریقے سے دیگر ممالک میں بڑے بڑے اجتماعات ہونے لگے، جیسے بھوپال کا عالمی تبلیغی اجتماع ہے، یہ بھی شروع ہو گیا ہے۔ یہ اجتماعات امت کے مختلف طبقوں کو ایک جگہ جمع کرنے کا ذریعہ بنا۔ چوتھا ایک بڑا فیصلہ، اختلافات کے باوجود دعوتی کام کو جاری رکھنا۔ وقت کے ساتھ بعض انتظامی اور تنظیمی اختلافات بھی سامنے آئے۔ ایسے موقع پر مختلف ذمہ دار کی طرف سے بار بار اس بات کی تاکید کی گئی کہ دعوتی کام بند نہیں ہونا چاہیے۔ اس سوچ نے بہت سے کارکنان کو دعوتی محنت سے جوڑے رہنے میں بڑی مدد کی۔ پانچواں ایک بڑا فیصلہ یہ ہوا کہ نئی نسل کو دعوتی محنت سے جوڑنا چاہیے۔ گزشتہ کئی سالوں میں نوجوان اور نئی نسلوں کو دینی ماحول سے جوڑنے پر خصوصی توجہ دی گئی۔ مختلف علاقوں میں تعلیمی، اصلاحی اور دعوتی سرگرمیوں کے ذریعے نوجوانوں میں دین کی فکر پیدا کرنے کی کوشش کی گئی۔ یہ فیصلے آنے والے وقت میں تبلیغی جماعت کے مستقبل کے لیے بہت ہی اہم سمجھے جاتے ہیں۔ ناظرین اکرام، نظام الدین مرکز کی تاریخ صرف عمارتوں یا انتظامی فیصلوں کی تاریخ نہیں بلکہ ایک ایسی دعوتی محنت کی تاریخ ہے جس نے لاکھوں لوگوں کی زندگی پر اثر ڈالا۔ اختلافات اپنی جگہ موجود ہو، لیکن ایک حقیقت یہ بھی ہے کہ اس محنت کے ذریعے دنیا بھر میں بے شمار لوگ نماز اور مسجد اور دینی ماحول سے وابستہ ہوئے۔ آپ کی رائے میں نظام الدین مرکز کا سب سے اہم تاریخی فیصلہ کون سا تھا؟ آپ حضرات بھی کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔